میرے بات کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مفاد پرست لوگ نہیں ہیں، ہوتے ہیں ہر پارٹی میں، ہر جگہ میں۔ یہ تو ایک گیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آگے جائیں۔ یہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے عام کارکنوں کو کہ اگر مرکز وقت سے پہلے کسی عہدیدار کو اپنے عہدے سے ہٹاتا ہے، کوئی آدمی پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مرکز نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو اگنور کیا، پھر وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا، نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو چھپے کرتوت ہوتے ہیں جو عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، وہ مرکز کو معلوم ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک خبر چل رہی ہے کہ ٹی ایل پی کا کوئی سابق امیر ہے رضوی حسینی صاحب، اس نے ٹی ایل پی کو چھوڑ کے اس نے این کیو ایم جوائن کر لی۔ اچھا، میں اس کو مجھے اس کی ڈیٹیل کا تو معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اس کی میں تقریریں سن رہا تھا جب یہ تحریک لبیک میں تھے، تو اس کی تقریریں بھی ماشاءاللہ عمران خان کے جو رہنما ہیں، علی زیدی ہو گیا، اور اس کے بعد شیخ رشید ہو گیا، اور جو یعنی کہ فرق حبیب ہو گیا، جو بڑے بڑے عمران خان کے لیے یعنی کہ دعوے کرتے تھے کہ ہم مرتے دم تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، تو یہ بھی کچھ اس طرح کے اس کے بیانات تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کو، تو پاکستان میں جتنے بھی ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں، عام ورکر ہیں، ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ میں اس موضوع کے اوپر آلریڈی ویڈیو بنانے والا تھا، میں ٹویٹر میں کچھ دیکھ رہا تھا، تو میں شاید 2-3 دن بعد بناتا، لیکن اب یہ جو میرے سامنے خبر آئی ہے تو مجھے موقع مل گیا کہ اب اس کے اوپر لازمی بات کرنی چاہیے۔ جو ٹی ایل پی کے عام ورکر سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، جو بلا یعنی کہ بہت جلدی تنقید شروع کر دیتے ہیں مرکز کے اوپر کہ مرکز میں کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح آدمی نہیں ہے، یا کسی عہدیدار کو اگر مرکز کی طرف سے کوئی یعنی کہ اگنور کیا جاتا ہے یا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، تو وہ سوشل میڈیا میں آ کے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ تو کارکن جو ہوتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے یعنی کہ سوشل میڈیا میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو مرکز میں مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں عہدیدار ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ جو رضوی کی ایم کیو ایم میں شمولیت ہے نا، تو یہ ایک واضح پیغام ہے تحریک لبیک کے عام کارکنوں کے لیے۔ اور یہ چھوڑ کے کیوں گیا، یہ سب کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا 1-2 ٹویٹ ہے جو 31 جولائی کو میں نے کیے تھے، کہ جب عثمان خضر مانگٹ صاحب کے حوالے سے جو میری اس کے ساتھ تھوڑی باتیں چل رہی تھی، آپ لوگوں کو معلوم ہے اگر آپ سنتے ہیں، تو اس ٹائم میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ٹویٹ لازمی دیکھو کہ میں نے کیا ٹویٹ کیا تھا، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ٹائم میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کا کہ عام کارکن جتنے پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی پارٹی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پی پی آئی ہے، تحریک لبیک ہے، اس کا جو عام کارکن ہے وہ جتنا پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اتنے جو پارٹی رہنما ہوتے ہیں نا، وہ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ رہنماؤں میں کہیں نہ کہیں مفادات کے ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں جو عام کارکنوں میں نہیں ہوتے۔ ایک یہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، پھر ایک دوسرا ٹویٹ کیا تھا کہ اپنی معصومیت سوشل میڈیا پہ دنیا کے سامنے رکھ دیں اور امید یہ رکھیں کہ ہر آدمی آپ کے ساتھ اتفاق کرے، یہ ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ جو ٹویٹ ہے اس میں نے یہ ایک تو واضح کر دیا تھا کہ جو ایک عام کارکن ہوتا ہے اور ایک جو عہدیدار ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جتنا مخلص عام کارکن ہوتا ہے اتنا مخلص پارٹی رہنما نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ذاتی مفادات آ جاتے ہیں۔ اب ناظرین، اس نے جو پارٹی چھوڑی ہے، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں کہ جی اس نے کیوں چھوڑ دی ہے یا اس نے کیا عیب دیکھا ہے تحریک لبیک میں، اچھا اس کے اوپر باتیں کرتے جائیں، مخالفین کرتے جائیں تو یہ بات بڑھتی جائے گی۔ لیکن ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں تحریک لبیک کے عام کارکنوں میں کہ جب حالات نارمل چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی کسی بڑا عہدیدار، جیسا کہ ابھی اس حسینی رضوی کو لے لو، جب اس کو نکالا گیا، عہدے سے ہٹایا گیا، تو اس ٹائم بھی یقیناً، مجھے معلوم نہیں ہے، یقیناً یہ چیز سوشل میڈیا میں آئی ہوگی کہ بھائی سعد رضوی صاحب نے اس کو کیوں ہٹا دیا ہے، مفاد پرست آ گیا سعد رضوی صاحب، وہ بہت اچھی کام کر رہا تھا، کیونکہ اس کی تقریریں تو بہت جاندار تھی نا، تو لوگ تو وہ تقریریں سن کے ان چیز کو سامنے رکھ کے پھر اگر کوئی مرکز فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، تو عام کارکن تو یہی سمجھتا ہے نا کہ بھئی یار یہ تو بہت اچھی تقریریں کرتا تھا، یہ تو سعد رضوی کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا، یہ تو وہ تھا۔
لیکن جو مرکز کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنا مفاد پرست ہے، اپنے مفاد کے لیے پارٹی میں آیا ہے یا پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، تو وہ مرکز کو معلوم ہوتا ہے، وہ عام کارکنوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اکثر اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا ہوں، بہت کم کرتا ہوں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ عام کارکن کو کیا سوچنا چاہیے کہ وہ مرکز کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے کہ مرکز کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ اچھا، ہر آدمی امیر بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی اپنا مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آدمی مشورہ دے رہا ہے کہ یار جو فلاں رہنما تھا وہ تو مخلص تھا، سعد رضوی صاحب کے دائیں بائیں جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، ان کے کارکنوں سے ناراض کارکن ہو گئے یا ناراض رہنما ہو گئے تو ان کا ایک ہی ڈائلاگ رہتا ہے، سب کا ایک ہی ڈائلاگ ہے کہ نہیں جی آصف زرداری بہت اچھا لیڈر ہے، لیکن اس کے آزو بازو جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان کا سب سے زیادہ یہی کہا جاتا تھا کہ عمران خان خود جار ایماندار آدمی ہے، لیکن اس کے جو آزو بازو لوگ ہیں نا وہ مفاد پرست ہیں۔ اچھا، سعد رضوی صاحب کے بارے میں بھی ایسے کہا جاتا ہے، لیکن کہنے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کے سوشل میڈیا میں بیٹھ کے آپ دیکھ کے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سعد رضوی ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو بازو بیٹھے والا آدمی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی سعد رضوی کو معلوم نہیں ہے، مرکز کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ آدمی مفاد پرست بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس شخص کو معلوم پڑ جاتا ہے جس شخص کا اس کے ساتھ نہ رابطہ ہے، نہ کبھی اس کو ملا ہے، بس سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بات کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مفاد پرست لوگ نہیں ہیں، ہوتے ہیں ہر پارٹی میں، ہر جگہ میں۔ یہ تو ایک گیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آگے جائیں، یہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے عام کارکنوں کو کہ اگر مرکز وقت سے پہلے کسی عہدیدار کو اپنے عہدے سے ہٹاتا ہے تو آپ کو بلا سوچے سمجھے یعنی کہ اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مرکز کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہمارے ساتھ ہے یہ مفاد پرست ہے۔ اگر مثال کے طور پہ مرکز نے ایک 6 مہینے کے اندر اندر یا 10 مہینے یا 1 سال کے اندر اندر، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے 20 جو عہدیدار ہیں ان کے عہدے تبدیل کر دیے ہیں یا ان کو ہٹا دیا ہے عہدوں سے، ٹکٹ کسی سے واپس لے لیا ہے، یا اسی طرح چیئرمین شپ ہو گئی یا امیر ہو گئے یہ ہٹا دیا ہے، تو اگر 20 آدمیوں کو مرکز ہٹاتا ہے، سعد رضوی صاحب ہٹاتا ہے، تو شاید اس میں یہ ممکن ہے کہ 1 یا 2 جو ہوں گے وہ کسی سیاست کا شکار ہو گئے ہوں گے، لیکن جو اکثریت ہوگی وہ صحیح فیصلے ہوں گے، کیونکہ مرکز کو معلوم ہے کہ کون مفاد پرست ہے اور کون مفاد پرست نہیں ہے۔ عموماً جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے زیادتی، آدمی فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رضی کے جو اس نے ٹی ایل پی کو چھوڑا ہے، اس میں مجھے تو کم از کم 1% بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بہت بڑی پارٹی ہے، کئی لوگ آئیں گے، کئی لوگ جائیں گے، اس سے پارٹی سبق سیکھے گی۔ ہر کارکن کو سیکھنا چاہیے کہ مفاد پرست لوگ سب جگہ میں ہوتے ہیں، تو ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مرکز نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو اگنور کیا، پھر وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو چھپے کرتوت ہوتے ہیں جو عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتے ہیں وہ مرکز کو معلوم ہوتے ہیں، اور مرکز ہر آدمی کو وضاحت دے بھی نہیں سکتا ہے۔ تو مرکز اگر جو فیصلہ کر رہا ہے تو ہم کو ماننا چاہیے کہ یار یہ مرکز۔ دوسرا میں نے جو ٹویٹ کیا تھا نا کہ ہم اکثر ایک عہدیدار ہے تو اگر اس کو کوئی مرکز کی طرف سے یا اور دوسرے مجلس شورا کے اہم ممبر کی طرف سے اگر اس کو کوئی تحفظات ہیں تو وہ جا کے لائیو ان سے مل کے، کیونکہ عہدیدار ہے، اس کا رابطہ ہے، جا کے مل کے اپنی شکایت کرے، سعد رضوی صاحب کے پاس جائے، انس رضوی صاحب کے پاس جائے، دوسرے بڑے رہنماؤں کے پاس جائے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ میرے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں، تو یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب دیکھے کہ یار میرے تو نہیں آ رہا، سوشل میڈیا کے اوپر چلا جائے، سوشل میڈیا میں ہمارے جیسے آدمی دیکھنے والے یار اس کی تو بہت اچھی تقریر تھی، جیسا کہ اس رضی حسینی کی تقریر ہے، اس تقریروں کو نظر رکھ کے ہم تو کہیں گے کہ یار اس کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، مرکز اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مرکز میں مفاد پرست لوگ ہیں، سعد رضوی صاحب دیکھتا نہیں ہے۔ تو میری ناظرین یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو عام کارکن ہے
اس کو مرکز کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی پھیلا دے، اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے، جو کارکنوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ کارکن بہت سارے کارکن ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یار تحریک لبیک میں تو سب مفاد پرست لوگ آ گئے، تو الحمدللہ تو کوئی بھی مفاد پرست نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوگا تو اس طرح ایسا انشاءاللہ پارٹی سے نکل جائے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ